بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ابھی جس سورہ مبارکہ کی آیات کریمہ ہم نے سنی ہے، یہ 30ویں پارے کی سورۃ الماعون ہے، جس کی چھوٹی چھوٹی 7 آیات ہیں، لیکن یہ سورہ بڑی اہم اور بڑی قابل غور ہے اور لرزہ دینے والی بھی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی ایمان اور رسمی ایمان، حقیقی دینداری اور رسمی دینداری کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ دینداری کیا ہے؟ سر پر ٹوپی، سفید لباس، ٹخنوں سے اونچا پاجامہ، چہرے پر داڑھی، حج اور عمرے کا اہتمام، یہ دینداری نہیں ہے۔ یہ تو دین کے ارکان ہیں جن پر دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ خالی کھمبوں کو تو کوئی گھر نہیں بولتا نا، خالی ستون کھڑے کر دیے، کتنے بھی شاندار ہوں، کتنے بھی مضبوط ہوں، کتنے بھی بڑے ہوں، کوئی عقل کا اندھا بھی اس کو گھر ماننے سے انکار کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ تو ارکان بتائے گئے ہیں نا دین کے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان، رواہ البخاری، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت۔ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، اس میں سے سب سے اہم چیز ہے ایمان، توحید و رسالت، اور اس کے بعد 4 عبادتیں، ان کو ارکان اسلام کہا گیا ہے، دین کے ارکان کہا گیا ہے، دین کے ستون کہا گیا ہے، دین کے کھمبے کہا گیا ہے۔ تو خالی کھمبا تو عمارت نہیں نا، پھر اسلام تو ایک مکمل عمارت کا نام ہے نا۔ اسلام ایک ایسے دین کا نام ہے جو پوری طرح مکمل ہے۔ یہ صورت یہ بتاتی ہے۔ ویسے تو پھر قرآن مجید پورا انہی تفصیلات سے بھرا ہوا ہے، لیکن مختصر سے الفاظ میں اور ایسی جگہ وہ سورہ رکھ دی گئی ہے 30ویں پارے کے آخر میں، جن کے آخر کی چھوٹی چھوٹی صورتیں عموماً اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہیں اور وہ نمازوں میں اکثر دہرائی جاتی ہیں۔ اس سورہ کو ذرا ہم دیکھیں، اس میں کس طرح حقیقی دینداری کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، سارا معاملہ یہیں سے ہے، آخرت کا یقین۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیت کے اندر بھی یہ بات آپ کے سامنے میں نے واضح کی تھی کہ ہر جگہ یومنون کا لفظ آیا، مگر وہاں لفظ آیا تھا یوقنون، وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان کے لیے بھی لفظ بہت بار آیا ہے۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کل جو ہم نے سورہ بقرہ کے آگے کی آیات جن میں منافقین کا تذکرہ پڑھی تھی، اس میں یومنوں کا لفظ آیا ہے، لیکن وہاں پر بات یقین کی، آخرت پر یقین۔ ایمان تو آخرت پر یہود و نصارہ کو بھی ہے، بلکہ ہمارے ملک کے مشرکوں کے اندر بھی اس کا تصور پایا جاتا ہے۔ اب وہ تصور غلط ہے اپنی جگہ، لیکن ہے تو صحیح نا۔ آخرت کا تصور تو ان کے یہاں بھی ہے، وہ بھی مرنے کے بعد میں کسی نہ کسی طور پر زندگی کے قائل ہیں۔ یہ سورہ، یہ آیت دیکھو کس چیز کی نفی کر رہی ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس انسان کو، اس شخص کو
جو جزا کے دن کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ یہ لفظ دین کئی معنوں میں آتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا مالک یوم الدین، وہاں بھی اس کا مطلب ہو رہا ہے روز جزا، آخرت کا دن، حساب کتاب کا دن، قیامت کا دن۔ یہاں بھی اسی معنی میں آیا ہے۔ اور پھر یہ لفظ دین استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام حیات پر، اور یہ لفظ دین حکومت کے قوانین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اب کون ہے وہ جھٹلانے والا؟ یہاں اللہ نے اب کسی عبادت کا نام نہیں لیا، اپنے کسی فرض کا اس نے یہاں ذکر نہیں کیا، یہاں ایک معاشرتی عمل کا ذکر کیا گیا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، دینداری کی اصل جڑ کہاں پر ہے؟ کون شخص جھٹلاتا ہے؟ انداز کیسا شروع ہو رہا ہے؟ سوال آسان، سننے والے کے ذہن کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ارے تو نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ انسان بولے کون ہے؟ جواب آ رہا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہی تو بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یتیم کو دھکے دینے والا آخرت کا منکر ہے، آخرت کو جھٹلانے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کیوں؟ معاشرے کے اندر اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زمین پر انسانوں کا معاشرہ، نکاح کی بنیاد اسی پر رکھی گئی ہے نا، کہ ایک صالح اور پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے، حلال ذریعے سے، حلال راستے سے میاں بیوی کا، مرد عورت کا ملاپ ہو، دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر۔ نکاح میں دو چیزوں کو آپ نے بولے نا دیکھنے کا، ایک دین اور دوسرے اخلاق، جس کے بارے میں کئی احادیث ہمارے سامنے بھی آ رہی ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ ٹوپی نماز پڑھ دیکھتے بچہ دیندار ہے دے دیتے، اور اس کے بعد وہ دیندار جب تگنی کا ناچ نچاتا تو بولتے ہم کو کیا معلوم تھا، ہم تو دیندار سمجھے تھے، نماز پڑھتے، جماعت میں ہے، سب ہے۔ ارے ہو، اس کا دین ہی حقیقی نہیں ہے، اصلی دین ہے ہی نہیں اس کے بعد۔ انہیں بھی دینداری کا چوکھٹا لگا کے تھا، تم بھی دینداری جھوٹی ڈھونڈ رہے، تم کو خود بھی دین کا پتہ نہیں کہ اصل دین ہوتا کیا ہے اور کہاں کہاں دکھائی دیتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اللہ چاہتا ہے کہ معاشرہ، مسلم معاشرہ نیکی پر قائم ہو، صداقت پر، عدالت پر، شجاعت پر معاشرے کی بنیاد ہو، پاکیزگی پر بنیاد ہو، ہمدردی، محبت، رحمت، مودت، آپسی بھائی چارہ عام ہو، انما المؤمنون اخوہ کی پوری تفسیر سامنے ہو دنیا کے۔ اب ایسے اس میں معاشرے کے اندر سب سے کمزور انسان کون؟ یتیم۔ سب سے کمزور وہی ہوتا ہے، یتیم اسی لیے ہوتا ہے وہ کہ اس کا جو سہارا ہوتا ہے مضبوط، وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اپنا احسان بھی جتلایا ہے کہ میں نے نبی تم کو یتیم پا کر ٹھکانہ بخشا، نادار پا کر تمہیں غنی کر دیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اب تم بھی یتیم کو جھڑکی مت دینا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی فقیر کو ڈانٹ پھٹکار مت کرنا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے؟ آپ تو یتیموں کے والد تھے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، فقیروں کا ملجا، یتیموں کا ماوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان یتامہ کے بارے میں اپنی امت کو نصیحت کر رہے ہیں، انا و کافل الیتیمی ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن ایسے آئیں گے۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میرے دل کی سختی جاتی نہیں ہے، میرا دل سخت ہے۔ دل کی سختی بہت خطرناک چیز ہے،
دل کی سختی کیا ہوتی ہے؟ دل کی سختی انسان کو شیطان بنا دیتی ہے، بھلائی سے محروم کر دیتی ہے، ہدایت سے محروم کر دیتی ہے۔ وہ صحابہ تھے، آخرت کی فکر رکھتے تھے، ان کو لگا کہ میرا کچھ عمل ایسا ہے کہ میرے دل میں ذرا سختی ہے، کہا یا رسول اللہ دل میرا سخت ہے، کیا کروں؟ کہا کسی یتیم کی پرورش کرو۔ سیدھی سی بات ہے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا تو جو نبی کے ساتھ ہونے والا عمل کرے گا اس کا دل پھر سخت کہاں سے رہے گا؟ عرب معاشرے میں جس طرح غلاموں کا حال تھا بدترین، عورتوں کا حال بدترین، ویسے ہی بدترین حال یتیموں کا تھا۔ ان کے اپنے گھر کے لوگ ان کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، یتیم کی کوئی نگرانی اور حفاظت کرنے والا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے مسلمانوں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پل رہا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، اور مسلمانوں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہو۔ شر بیت المسلمین، بدترین گھر مسلمان۔ اب دیکھو اللہ نے یہاں پر اس عمل کو دین کی روح قرار دے دیا۔ اصلی دینداری کیا ہے؟ اگر تم واقعی اللہ کے بندے ہو تو تم اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو گے، اور پھر خاص طور سے ان بندوں کے ساتھ جو معاشرے کے اندر کمزور اور بے سہارا ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ کمزور اور بے سہارا ہوتے ہیں یتیم، کہ ان کی طرف سے کوئی نہ بولنے والا ہوتا ہے اور نہ کوئی ان کے حق میں ان کی حفاظت کرنے کے لیے آواز اٹھانے والا ہوتا ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، کافی دیر سے میں اس کو تلاش کر رہا ہوں، نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس جو صحابہ بیٹھے تھے ان سے کہا بھائی تم میں سے کوئی اس کے بچے کو پہچانتا دیکھا ہے؟ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ میں ابھی ادھر سے آ رہا ہوں، کچھ بچے فلاں کے باغ میں کھیل رہے ہیں شاید، اور اس کا بچہ بھی شاید انہی میں ہے۔ اور وہ شخص بہت دیر سے پریشان تھا، وہ سنتے ہی بولا ارے ہاں وہ بچوں میں ہے تو پھر ہوں گا میرا بچہ۔ اٹھ کے بھاگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلاؤ واپس۔ ان صحابی کو بلا گیا، کہا دیکھو اگر ان بچوں میں تمہارا بچہ موجود ہو تو اس کو اے میرے بیٹے کہہ کر مت پکارنا، نام سے پکارنا۔ کہا کیوں یا رسول اللہ؟ میرا بیٹا اگر وہ ہے تو میں اس کو میرا بیٹا ہے میرے بیٹے کیوں نہ پکارو؟ کہا اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو اور وہ تمہارے اپنے بیٹے کو میرا بیٹا کہہ کر پکارنے پر رنجیدہ نہ ہو جائے کہ اگر میرا باپ بھی ہوتا تو مجھ کو بھی اسی طرح پکارتا۔ یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ دیکھو محمد الرسول اللہ کی شان، اپنے صحابی کو کیا درس دے رہے ہیں آپ، کہ اس میں کوئی یتیم بچہ ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے بیٹے کو اے میرے بیٹے بول کر بلاؤ اور اس کے دل کو چوٹ پہنچے، اس کے دل کو دھکا پہنچے کہ کاش میرے بھی باپ ہوتے تو مجھ کو بھی اپنا بیٹا کہہ کر پکار۔ اس لیے اتنی بڑی بات رب کائنات نے کہی ہے، جو یتیم کے ساتھ مہربانی کا نرمی کا سلوک نہیں کرتا وہ تو دین سے ایمان سے محروم ہے، آخرت کا منکر ہے، کافر ہے وہ۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ حقیقی دینداری بتائی جا رہی ہے۔ پیشانی کا چٹا، 4 حج، ہر سال رمضان میں عمرہ، ہر سال رمضان میں روزہ داروں کو خوب بریانی تہاری کے کھانے، ہر سال خوب زکوٰۃ، ہر سال خوب صدقہ، یہ دینداریاں نہیں ہیں۔ دینداری یہ ہے، اور نہیں ابھارتا مسکین کے کھانے پر۔ دیکھو بات کیا کہی جا رہی ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی بات نہیں ہو رہی یہاں، ابھارنے کی بات۔ اب ہر شخص کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ معاشرے کے ان بے سہارا اور کمزور لوگوں کا دھیان رکھ سکے، تو ایک مسلمان میں کم سے کم اس کے دین کی یہ سچائی اس میں موجود ہونی چاہیے کہ وہ کم سے کم ایسے لوگوں کو ابھارے جن کو اللہ نے
مال و اسباب سے نوازا ہے کہ بھائی فلاں فلاں دیکھو یہ یتیم مسکین ہیں، ان کی ذرا خبر گیری کرو۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، ابھارتا نہیں۔ عام طور سے دعوتوں میں کس کا اہتمام ہوتا ہے اور کس کی دعوت میں خاص اہتمام ہوتا ہے؟ ارے کسی امیر کے ہاں چلے جاؤ اور وہاں دیکھ لو کہ اگر کوئی اس امیر کے یہاں غریب رشتہ دار آ جاتا ہے جو ان کی حیثیت سے بہت کمتر ہے، اس سے کوئی زیادہ سروکار نہیں رہتا، اور وہیں پر کوئی ان کے برابر کی حیثیت والا آ جائے اس کو فوراً عزت دیں گے، اونچی جگہ پر بٹھائیں گے، اس کے کھانے پینے کا ایک خاص اہتمام ہوگا۔ یہ سب جھوٹی دینداری کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ حقیقی دینداری میں یہ نہیں ہوتا۔ حقیقی دیندار آدمی جس طرح اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے، اس کے حق کو ادا کرتا ہے، اس طرح اس کے بندوں کے حق کی بھی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ، اور اسی لیے تو آخرت پر یقین کو اللہ تعالیٰ اس کی کیوں نفی کر رہا ہے؟ کیونکہ اگر اس کو یہ یقین ہوتا کہ میرا رب جس طرح مجھ پر مہربان ہے اور جس طرح میں اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، اس نے اپنے بندوں کا حق ادا کرنے کی مجھ کو تاکید کی ہے، میرے ایمان عقیدے میں یہ چیز بھی شامل ہے، تو میں اللہ کے بندوں کے ساتھ اگر وہ حقوق کی ادائیگی کر کے وہ اس نے سلوک کروں گا تو کل آخرت میں میرا رب مجھ کو اس کا بدلہ دے گا، بہترین اجر دے گا۔ اس آخرت کو ماننے والا ہی کریں گا نا پھر، جس کو آخرت کا اجر پانے کی امید ہے۔ اسی لیے دیکھو اب اس کے بعد عبادت کا ذکر آ رہا ہے، سب سے اہم عبادت جو توحید اور ایمان کے بعد ہے، حقیقی دینداری۔ پہلے کیا بیان کیا گیا؟ پہلے تو بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی بات ہوئی ہے، اس کے بعد آ رہی ہے بات اہم ترین عبادت نماز کی، مگر کتنی خطرناک شکل میں۔ فویل للمصلین، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ غور کرو ذرا، انداز دیکھو، جاؤ جلال کیسا ٹپک رہا ہے رب کائنات کا۔ تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، یا ان نمازیوں کے لیے ویل۔ اب ویل کا لفظ قرآن مجید میں تباہی، بربادی، اور سمجھ لو جس طرح کے زجر و توبیخ کے لیے بھی آتا ہے، ویسی اس ویل ایک جہنم کی وادی کا نام بھی ہے۔ جہنم میں ایک خاص جگہ ہے جس کا نام ویل ہے، اور اس میں خاص مجرم ڈالے جائیں گے۔ تو ویل کی وادی ہے یا تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتہم ساہون، کن نمازیوں کے لیے؟ سب نمازیوں کے لیے۔ پھر نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ اصل دینداری کو پہچانو۔ بہت تفصیل طلب سورہ ہے، وہ وقت نہیں ہے اتنا ابھی تفصیل میں جانے کا۔ تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، کیوں؟ نماز تو پڑھ رہا ہے، پھر تباہی کیوں ہے؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون، اس لیے کہ وہ اپنی نماز سے غافل ہیں۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر نماز کے مقصد سے بھی غافل ہیں، نماز کے اثر سے محروم ہیں، نماز کے نتیجے سے دور ہیں۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کیونکہ نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب جو آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن یتیم کو دھکا دیتا ہے، فقیر اور مسکین کو جھڑکی دیتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلاتا نہیں خود بھی، نہ دوسرے کو کھلانے کی ترغیب دیتا ہے، تو پھر اس کی نماز تھوڑی نہ ہے۔ جس کی نماز اس کو اللہ کی نافرمانی سے روک نہیں پا رہی ہے۔ ہماری دیکھ لو حالت کیا ہے، پورے مہینے کے رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں اور فرائض کا تو کچھ خیال نہیں، مگر تراویح کو بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن بھی ہے تو چوری چھپے آ رہے ہیں، بہت اہتمام کر رہے ہیں۔ اور جیسی اب عید کا چاند دکھے گا، کل دکھ گیا تو کل، نہیں تو پرسوں تو دکھنا ہی ہے، اس نے نہیں بھی دکھا تو 30 روزے ہو گئے کہ ختم ہونا ہی ہے، ختم، نماز بھی ختم، مسجد سے ناطا بھی ختم۔ یہ وہی نمازی ہیں جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اگر نمازی صحیح ہوتے، ہماری نماز صحیح ہوتی تو رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی مسجد اسی طرح آباد رہتی نا، اور نمازوں کا اسی طرح اہتمام کرتا اور مسلمان۔ یہ نماز سے غفلت میں، اور بہت سی چیزیں مفسرین نے، اہل علم نے بیان کی ہیں کہ نماز سے غفلت میں کیا کیا آتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے
نماز سے غفلت میں کہ انسان نماز کے ذریعے سے نہ اللہ تک پہنچے نہ بندوں تک پہنچے۔ اگر نمازی اپنی نماز میں مخلص ہے، صحیح ہے، تو وہ برائیوں سے بچے گا، بھلائیوں میں آگے بڑھے گا، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی پورا خیال اور اہتمام رکھے گا، اس کے ساتھ بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھے گا۔ اور کتنی خطرناک تنبیہ آئی حدیث مبارکہ میں، اتدرون من المفلس، اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ سے آپ نے خطاب کیا، کیونکہ ان کے ذریعے سے پھر دین قیامت تک چل رہا ہے۔ اب کوئی ان سے دین نہیں سیکھنا چاہتا یا ان کو کمتر سمجھتا ہے اپنے سے کہ ان کے پاس میں ڈگریاں نہیں تھیں، ان کے وہ انگریزی نہیں جانتے تھے اور ان کو حالات کا کچھ علم نہیں تھا، وہ دور بہت بیکورڈ دور تھا، بس وہ اونٹوں اور پہاڑوں صحراؤں کا زمانہ تھا، اس لیے تو کوئی احمق اگر اپنے آپ کو اتنا عقل مند سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، مگر دین تو ان صحابہ سے ہی پہنچا ہے، قرآن بھی انہی سے پہنچا ہے ہم تک، حدیث بھی انہی سے پہنچی ہم تک، اور دیگر دین بھی انہی سے پہنچا ہے ہم تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نماز جو ہے جو غفلت والی ہے، ایک تو یہ منافقوں کی نماز ہے۔ منافقوں کی نماز کے بارے میں اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ نماز کو کھڑے نہیں ہوتے، مگر کھڑے ہوتے ہیں تو قاموا کسالى، بہت دو جان پہ کسمساتے ہوئے، کیا جھنجھٹ ہے۔ یہ سب غفلت میں آتا ہے، اور نماز سے غفلت یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے آدمی، لیکن دیکھو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، اتدرون ما المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ اور صحابہ اکرام نے دنیاوی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے جواب دے دیا کہ المفلس فینا، یا رسول اللہ ہم میں مفلس تو وہ سمجھا جاتا ہے، یا وہ مفلس ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار یعنی روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن بہت نمازیں لے کے آئے گا، بہت روزے لے کر آئے گا، بہت صدقہ خیرات کا ثواب اجر سمیٹ کر لائے گا، نیک اعمال کا پورا خزانہ ڈھیر لے کر آئے گا، مگر قد شتم ھذا وقد قذف ھذا وقد اکل مال ھذا، آئے گا اس انداز میں کہ کسی کا مال کھایا ہوا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کو بہتان لگایا ہوگا، کسی کا عزت پر حملہ کیا ہوگا، اور نتیجتاً یہ ہوگا کہ پھر یہ جن جن کے اس نے حقوق غصب کیے ہوں گے، کسی کا مال کھایا ہوگا، یہ سب حقدار وہاں آ جائیں گے، کہیں گے مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک ہے نا، آج ہم سے ہمارا حق دلوائیے اس شخص سے۔ رب کائنات کہے گا چلو اس کے ساتھ اس نے جو بھی زیادتی کی ہے، اس کا جو بھی حق غصب کیا ہے، اس پہ جو بھی اس نے ظلم کیا ہے، اس کے حساب سے اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح وہ حقدار آتے جائیں گے اور اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے، اور حالت یہ ہو جائے گی آخر میں کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مگر بندوں کے حقوق اس پر باقی ہوں گے، تو پھر بندوں کے گناہ اس کے سر منڈے جائیں گے۔ میری امت کا مفلس یہ ہے۔ اللہ اس مفلسی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لوگ نماز پڑھ کے تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں روپیہ پیسہ خرچ کر کے اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھنے لگ جاتے ہیں، چاہے وہ خود سمجھیں یا دوسرے ان کو سمجھیں۔ اسی لیے تو نا سیدنا عمر فاروق نے کہا تھا کہ کسی کی نماز روزے سے دھوکہ نہ کھاؤ، بلکہ ان کے بارے میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ ایک شخص کسی کے دین اور ایمان کی تعریف کر رہا تھا ان کے سامنے، سیدنا عمر فاروق کے سامنے، تو حضرت عمر نے پوچھا رضی اللہ عنہ، اے شخص، جس شخص کی تو دین اور ایمان کی اور اخلاق کی اتنی تعریف کر رہا ہے، کیا تو اس کا پڑوسی ہے؟ بولے نہیں۔ کہا تو کیا تو نے کبھی اس سے کوئی سودا لین دین کیا ہے؟ بولے نہیں۔ کہا تو کبھی اس کے ساتھ تیرا سفر میں معاملہ پیش آیا ہے؟ بولے نہیں۔ تو بولے کسی کے روزے نماز سے دھوکہ مت کھاؤ، وہ حقیقی دیندار یہاں سمجھا جائے گا اگر پڑوسی کی حیثیت سے وہ اپنا پڑوسی ہونے کا حق ادا کر رہا ہے دین کے حساب سے، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق، اور لین دین میں وہ برابر اللہ سے ڈرتے ہوئے انصاف سے اور امانت اور دیانت سے کام لے رہا ہے، اور سفر میں وہ اپنے ساتھ رفیق سفر کا اس کے حقوق کا خیال رکھ رہا ہے، تو حقیقت میں وہ دیندار ہے۔
حقیقت میں وہ دیندار ہے۔ آپ نے یہ کہاں بولے کہ جو تم میں نمازی ہوں بہتر ہیں، آپ نے بولے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، بااخلاق۔ تو ادھر تو بڑی دینداری، مگر ادھر نہ لوگوں کے دلوں کا خیال، نہ ان کے حقوق کا خیال، مسکینوں کو جھڑکی، فقیروں کو جھڑکی، اگر ان کو کچھ دے بھی رہے ہیں تو احسان جتا کر اجر کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے عمل سے اس طرح ظاہر کر رہے ہیں کہ تم حقیر ہو، تم خدا کی نظر میں بھی حقیر ہو، اسی لیے تو تم اس حالت میں ہو، ہم اونچے ہیں، ہم بڑے ہیں، اسی لیے تو اللہ ہم پر رحم کر رہا ہے، ہم کو نواز رہا ہے۔ حقیقی دینداری اور رسمی دینداری، یعنی ایمان اور یقین کی یہ صورت جو ہے وضاحت کر رہی ہے کہ حقیقت میں ایمان والا، دیندار، آخرت پر ایمان رکھنے والا کون ہے۔ وہ نمازی تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، تو پھر جو نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں، ان کا حال اور مقام کیا ہوگا؟ ان نمازیوں کے لیے اگر جہنم کا ویل والا طبقہ، ویل والی وادی ہے، یا ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، تو پھر جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا حال کیا ہوگا؟ نماز سے غفلت یہی ہے، وقت پر نہ پڑھنا، ٹال مٹول کرنا، کبھی چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی نماز، قضا ہو گئی تو ہو گئی نماز۔ اچھے اچھے دیندار شادی بیاہ کے موقعوں پر، ایسے موقعوں پر، اور کچھ ایسے دیندار ہوتے ہیں کہ دوسروں کو ایک آدھ نماز شرعی عذر سے بھی چھوڑتے دیکھیں گے تو بھائی نماز کتنی اہم ہے، تم کو معلوم نہیں ہے کہ بہت دین کی باتیں کرتے ہیں نا، تم تو یہ کرتے ہیں، تم تو فلاں ہیں نا۔ یہ ایسا کرنے والے بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو اپنے آپ کو متقی سمجھ بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار سمجھ بیٹھے ہیں۔ دین، حقیقی دینداری انسان کے اخلاق سے، اس کے اعمال سے مترشح ہوتی ہے کہ اس کا معاملہ اپنے رب کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کے معاملے میں کیا ہے۔ اور ابھی حدیث میں وہ بات آئی تھی نا کہ کبر کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور اس کی وجہ سے ان کے ساتھ حقارت کا سلوک کرنا۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ علانیہ اسلام، وہ جو خطبہ جمعہ میں نے بات کہی تھی کہ علانیہ اسلام علانیہ نظر آنا چاہیے آدمی کا زندگی کے ہر شعبے میں، خالی روزے، نماز، حج، زکوٰۃ تک نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں۔ غالباً جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، یا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حضرت کیا میں یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ کہا بہت آسانی سے، بالکل تم معلوم کر سکتے ہو تمہاری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ کہا کیسے؟ کہا اگر نمازیں پڑھنے کے ساتھ تم نیکی میں آگے بڑھ رہے ہو اور گناہ میں پیچھے ہٹ رہے ہو تو سمجھ لو تمہاری نمازیں قبول ہو رہی ہیں، کیونکہ اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے اور اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ہم یراؤون، ایک دوسری خرابی ان کی کیا ہے؟ نماز پڑھنے میں ایک تو سستی، کاہلی اور غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پھر یہ دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ دکھاوا کیسا؟ دکھاوا ایسا کہ مسجد میں آ کے نماز کو کھڑے ہوئے پڑھ رہے، اب دو چار لوگ آ کر بیٹھ گئے، کنکھیوں سے دیکھ لے کہ ارے فلاں فلاں آ کے نماز لمبی کر دی، حالانکہ پھٹافٹ مار رہا تھا پہلے، جیسے دوسروں کو آتے دیکھا تو نماز لمبی کر دیا تاکہ لوگ اس کی نماز کی تعریف کریں۔ یا پھر دکھاوے کی نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ فرض تو ظاہر کرنا ہے، فرض نماز کو تو آدمی محلے میں سے چل کے آتا، 10 لوگوں سے ملاقات ہوتی، کہاں جا رہے بھائی؟ نماز کو جا رہے، بولنا ہی پڑتا، تو اس میں تو کوئی دکھاوے کا وہ نہیں۔ لیکن نفل عبادتوں کو چھپ کر کرنے کا حکم ہے نا۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اٹھا پیشاب کے واسطے، اس کی آنکھ کھل گئی، برا خواب دیکھا، بدہضمی کی وجہ سے برا خواب دیکھا، اٹھ کے بیٹھ گیا، اور صبح بول رہا کیا میں تہجد کے واسطے اٹھا تھا تو ایسا ایسا میرے کو دکھا۔ کیوں رے بابا؟
کیوں؟ تہجد کے واسطے اٹھا بولنا ضروری تھا کیا؟ یہ ضروری تھا؟ سیدھا بولتا کہ رات میں آنکھ کھلی، یہ ایسا معاملہ پیش آیا. اب پڑھا تو بھی بول رہا، نہیں پڑھا تو بھی بولتا. بے خوف رہتے نا ایسے لوگ، دکھاوا کرنے والے. وہ ایک تو بولے وہ کوئی تھا بیچارہ حاجی نمازی، اور نماز پڑھ رہا، سیٹ بھی تھا، اوپر سے مالدار بھی تھا. اب ایسے مالداروں کے کچھ چمچے رہتے، مکھیاں بھین بھنانے والے آس پاس، کچھ مل جاتا انہیں، وہ تعریفاں کرتے رہتے. تو بولے نماز پڑھ رہا، تو 2-3 اس کے ایسی تھے چٹورے، اور یہ بہت بڑے سیٹ ہیں، بہت متقی پرہیزگار انسان ہے، بہت ایسے ہے ویسے ہے، 2-4 باتیں بولا. اب ان لوگ سوچ رہے کہ بھئی انہیں میرا حج کا کب بولتا، بول رہا ہی نہیں. تو نماز میں بولے حاجی بھی ہوں. نہیں ہے، ایسوں کی کمی نہیں ہے. جہاں ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ جن کی نیکی ان کے رب کے درمیان ہی ہے، تیسرے کو پتہ نہیں، وہاں ایسے بھی آج تو اکثریت ہے ایسوں کی، کیونکہ دین حقیقی رہا ہی نہیں نا. دیکھو ہر جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے قرآن میں، ہر جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ، لیکن یہاں زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی یہاں. کیونکہ حقیقی دیندار جو ہوتا ہے وہی اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا ادا کرتا ہے. یہاں پر بات صرف ہوئی ہے وہ یمنعون الماعون، دو عبادتیں اہم ہیں نا، یہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ. پورے قرآن میں نماز کے ساتھ قرآن کا زکوٰۃ کا ذکر، زکوٰۃ کے ساتھ نماز کا ذکر آتا ہی آگے پیچھے. یہاں زکوٰۃ کا نام نہیں لیا، نماز کا ذکر آیا. مگر کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ یہاں حقیقی دینداری کی وضاحت ہو رہی ہے. پول کھول صورت بول سکتے ہیں ہم اس کو. جنہوں نے دینداری کے لبادے اوڑے ہوئے نا، ان کی پول کھولنے والی صورت ہے یہ. یمنعون الماعون، یہاں بات کیا ہوئی ہے؟ زکوٰۃ کے بدلے معمولی برتنے کی چیزیں بھی لوگوں کو دیتے نہیں. جو لوگ معمولی چیز برتنے کی نہیں دیتے اللہ کے بندوں کو ضرورت کے وقت، وہ زکوٰۃ کیا ادا کریں گے؟ زکوٰۃ کیا ادا کریں گے؟ اور ہمارے اندر ایک بہت بڑی برائی آج کل یہ پیدا ہو گئی، اللہ معاف کرے، کہ ہم مفت خوری کے بہت عادی ہو گئے ہوئے ہیں. ایسی حالت ہو گئی ہے ہماری خود غرضی کی، منافع خوری کی، کہ کسی سے اگر ہم کو فائدہ مل رہا ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پوری طرح ہم نچوڑ لیں. کوئی شخص بیچارہ ہماری وقت ضرورت اپنی حیثیت سے بڑھ کر مدد کر رہا ہے تو پھر اس کے اوپر ہی پورا بوجھ ڈال دیتے. لالچ، دنیا پرستی بہت آ گئی ہوئی، غیرت نہیں رہی باقی. تو یہ چھوٹی سی سورہ 7 چھوٹی آیتوں کی، وہ خطرناک ہے. تنبیہ بھی ہے اس میں، ڈراوا بھی ہے، وارننگ بھی ہے کہ اگر ایمان والے ہو، دیندار ہو تو حقیقی دیندار بنو. رسمی دینداری اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی تمام مکاریوں، منافقانہ حرکتوں اور ایسی تمام بد اخلاقیوں سے حفظ و امان میں رکھے. ہمیں نمازوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کے ساتھ، خشوع و خضوع کی کیفیت سے نمازیں ادا کرنے کے ساتھ اپنے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حقیقی دیندار بننے کی اللہ سعادت عطا فرمائے. اس ماہ مبارک کی اس بابرکت ساعتوں میں آج کی یہ آخری تاخیرات ہے. اللہ اس تاخیرات کو اور اس جانے والے مہینے کو ہماری ہدایت کا، ہماری آخرت کی کامیابی کا، ہماری نمازوں کی اندر للہیت اور خشوع کی کیفیت پیدا کرنے کا، ہماری عبادتوں میں اخلاص نیت اور اخلاص عمل پیدا کرنے کا اللہ اس کو ذریعہ بنا دے، اور اس کی بابرکت ساعتوں کے ذریعے اللہ عالم اسلام پر اپنا خصوصی فضل و کرم بھی فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا اس کو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلین، تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں.
دیکھ لو رمضان کے آخری تاکشم میں سن رہے ہو اللہ کا کلام ہے یہ صورتیں بہتوں کو یاد بھی ہوں گی. اب عید کے ساتھ ہی نماز چھوڑ مت دینا, اہتمام کرو ورنہ تباہی ہے. دیکھو ابھی تو بہت دینداری بتا لی, ٹوپی اتر رہی نہیں سر سے, عطر کی شیشی جیب میں لے کے گھوم رہے, بڑا رومال کندھے پہ سے نیچے اتار رہے نہیں. مگر عید کے بعد میں نہ ٹوپی دکھیں گی سر پہ, نہ رومال رہیں گا, نہ عطر رہیں گا. پھر اسپرے ماریں گے, جینس پہنیں گے اور کہیں نظر آئیں گے, کہیں مال شاپنگ مال میں, تو کہیں آٹو میں, تو کہیں بس اسٹینڈ پہ کھڑے ہوئے, ادھر نظر نہیں آنے کے. یہ تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ہے. سنبھل جاؤ, غور کر لو, سوچ لو. یہ کسی عالم مفتی کا فتویٰ, کسی جماعت کا ایجنڈا نہیں ہے, یہ رب کائنات کا فرمان ہے. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تباہی نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. نماز سے غفلت میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں, بے دھیانی سے نماز پڑھنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھنا, جلدی جلدی رکوع سجود مارنا, اور نماز کو وقت ٹال کر پڑھنا, نماز کے اوقات کا دھیان نہ رکھنا, نماز کے اندر تعدیل ارکان کا خیال نہ رکھنا, نماز کے اثرات کے ساتھ میں اپنی زندگی کا جائزہ نہ لینا کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں, اپنے رب کا حق ادا کر رہا ہوں, تو دوسری چیزوں کے ذریعے کہیں میں مفلس تو نہیں بن رہا ہوں نبی کے فرمان کے مطابق. ان سب چیزوں کو دیکھنا اور ان سے باز آنا بھی ضروری ہے. الذین هم یراؤن. کسی بھی نیک عمل میں اگر دکھاوا آیا وہ ہو گیا ختم. لازم ہے کہ ریا سے رہے پرہیز. یہ وہ برائی ہے جو بندے کو رب سے جدا کر دیتی ہے. جہاں کسی نیک عمل میں ریاکاری آئی, اللہ کا معاملہ کٹ ہوا بندے سے. اللہ ہم سب کو اس ریاکاری سے محفوظ رکھے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور معمولی برتنے کی چیزوں سے لوگوں کو روکتے ہیں. اب ہمارا حال ایسا ہو گیا ہے, اور دینا بھی اسے, بہت سے لوگ اس لیے بھی دینا بند کر دیتے کہ لوگ استعمال کی چیز منگنے کو تو مانگ لیتے مگر اس کا حق ادا نہیں کرتے. کیسا بھی استعمال کر کے توڑ پھوڑ دیں گے, اور اپنے پاس رہتے ہوئے بھی دوسرے کی چیز منگائیں گے تاکہ اپنی چیز محفوظ رہے. گاڑی منگیں گے کسی کی بھی, گاڑی کا شوق ہے تو لے لو نا گاڑی, نہیں ہے تو لوگوں کو تنگ مت کرو نا بلا وجہ. ہاں کوئی ایمرجنسی معاملہ ہے بھائی, کوئی اچانک کام ہے, ضروری کام ہے, آدمی گاڑی مانگے. گاڑی مانگی تو جس کام کے لیے منگا, بس اسٹینڈ تک جانے کو منگانا تو وہاں تک جا رہا جا. بس اسٹینڈ گیا, وہاں سے بھوکر پھاٹا گیا, پھر راستے میں ایک یار مل گیا لنگوٹیا, ارے چل بیٹھ, ارے کس کے لایا اس کی, چل مار کے آئیں گے. پیٹرول ختم کر کے لا کے دیوار سے لگا کے کھڑے کر دیا. ادھر اذان ہوئی تو نماز کو جا گئے. یہ مکہ ریاکار ہے, یہ تباہی ہے. اس کے لیے تباہی ہے. اپنے یہاں تو اچھی چیز رکھ رہا, اور حقوق ادا کرنے کے لیے جو چیزیں لے رہا وہ ایسی لے رہا, وہ ایسی لے رہا. دوسروں کے یہاں سے شکر تو کب بھر کے منگایا, واپس دے دیتے بولے, وہ ابھی واپس ہوئی نہیں. چھوٹی پہلے لڑکے کو بھیجا تھا, اب لڑکی کو بھیجتے. وہ اماں بول رہے وہ پہلے کی بھی اور یہ بھی ہم دے دیں گے, ایک کپ اور دو. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ضرورت پڑ جاتی ہے انسان کو, برتنے کی معمولی چیزیں ہیں یہ. کوئی بڑا بھگونا انسان کسی ایک گھر میں رہتا, 2-4 گھروں میں نہیں رہتا, نہیں ضرورت پڑتی, کبھی کبھار کام پڑتا, منگا لیتے. پھر اچھا رکھو نا اس کو, جلا کے کالا کر کے جا دیکھے رکھ کے آ جا. ان کو بول دے میں نے بھگونا رکھ دی, بتانا نہیں. ابھی ایسے میں تعلقات میں پھر دینے والا کیا سوچتا ہے, ارے بہت بیکار لوگ ہیں, ان کو کوئی چیز دینا نہیں. پائپ مانگیں گے پانی کا, پھوڑ کے لا کے رکھ دیں گے. تو یہ سب چیزیں کیوں؟ کیونکہ حقیقی دینداری نہیں ہے نا. اس واسطے یہاں زکوٰۃ کی وجہ اللہ نے کہہ کر یہ گویا بتا دیا کہ آخرت کو جھٹلانے والا زکوٰۃ کہاں سے دے گا, وہ تو معمولی برتنے کی چیزیں دینے میں بھی بخیلی کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام برائیوں اور ان تمام رذائل اخلاق سے محفوظ رکھے اور حقیقی دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے.